اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارا موضوع سخن آج سورہ نازعات ہے، جو کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک بابرکت صورت ہے، جس میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ قیامت کا کیا گیا ہے۔ 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ تو اس صورت کی تفسیر اور ترجمہ سے پہلے اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203 پر حدیث موجود ہے کہ سرکار تو عالم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ هذه السورة امن من عذاب اللہ، کہ جو شخص بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِن بَرْدِ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ اسے ٹھنڈے جام سے سیراب فرمائے گا۔ وَمَن قَرَعَهَا عِنْدَ مَوَاجَهَةِ أَعْدَائِهِ انحرفوا عنہ وسلم منہم ولم یضروہ، کہ جو شخص بھی دشمن کے سامنے اس سورہ نازعات کو پڑھے گا تو دشمن ٹل جائیں گے اور وہ دشمنوں کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس سورت کی فضیلت اور عظمت ہے، اور اس سورت کا مختصر سا تعارف کروانے کے بعد ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اس سورت کی کل 47 آیات ہیں۔ ترتیب کتابت قرآن کے اعتبار سے 79 نمبر مکی سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 81 نمبر سورہ ہے۔ اس سورت کے 815 حروف ہیں۔ اس سورت کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے اور مسلسل بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب سورت کی پہلی آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ یہ جو واو ہے والنازعات کے شروع میں، یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں آتی ہے۔ النازعات نزع سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو کسی جگہ سے اکھاڑنے کے ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کو جب اس کے مقام سے اکھاڑتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے نازعہ، یا کسی چیز کو کسی جگہ سے کھینچتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نازعہ۔ جیسے کمان کو تیر چلانے کے لیے کمان کو کھینچا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے نازعہ۔ دوسرا کلمہ ہے غرقہ۔ غرقہ کا معنی ہے غرق ہو جانا، ڈوب جانا، غوطہ زن ہو جانا۔ تو اس آیت مجیدہ کا ترجمہ بنے گا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر ڈوب ڈوب کر روح کھینچنے والے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں سے کون سی ہستیاں مراد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین اعظام کی بڑی جماعت اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان ہستیوں سے مراد فرشتے ہیں، جیسا کہ ناطق قرآن مولا متقیان اور سرکار باقر العلوم کے لخت جگر رئیس مذہب جعفریہ امام صادق علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، سعید ابن جبیر نے، ابو صالح نے، ابو زحا نے اور صاحب تفسیر قصیر سبھی نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ ان آیات میں جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں، جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ان قسموں سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اب پہلی آیت کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو جسم کے اندر ڈوب ڈوب کر انسان کے جسم سے روح کھینچ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کفار کے بدنوں سے ایسے روح کھینچیں گے کہ جس طرح تیر کو کھینچا جاتا ہے، یعنی سختی کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ کفار کے بدن سے روح کو کھینچ لیں گے۔ اسی سختی کو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری آیت وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ناشطہ قلم نشط سے نکلا ہے، جس کے معانی نرمی، آہستگی اور آسانی کی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح کو آہستگی اور نرمی کے ساتھ نکالنے والے ہیں۔ ناشطات کے بعد پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے نشطہ، تو ترجمہ یہی بنے گا قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح کو آہستگی اور نرمی کے ساتھ نکالنے والے ہیں۔ کفار کی روح جب نکالی جاتی ہے تو سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور جب مومنین کی روح کو نکالا جائے گا تو بڑے ہی آرام کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ مومن کے بدن سے روح کو نکالا جائے گا۔ اسی چیز کو خداوند عالم کی ذات نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اس دنیا میں بڑے آرام سے اور بڑی آرائش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح کو ان کے جسموں سے کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا۔ مگر ان کے برعکس مومنین اس دنیا میں سختی کی زندگی گزارتے ہیں، سختی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو ان کی ارواح کو بڑی نرمی کے ساتھ ان کے جسموں سے روح کو نکالا جائے گا۔ تیسری آیت وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سابحات سبح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں تیز رفتاری یا تیرنے کے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی تیزی سے فضا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سابحات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی روح کو قبض کر کے ان کے جسموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو بس وہ فرشتے اس تیزی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جس طرح انسان ایک سمندر کے اندر تیرتا ہے، وہ فرشتے اتنی ہی جلدی کے ساتھ آ کر مومن کے بدن سے روح کو نکال کر چلے جاتے ہیں۔ چوتھی آیت فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، لفظ اسم ہے سابقات۔ اب جانتے ہیں کہ یہ سابقات جو ہے یہ سبقت سے نکلا ہے، سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ سابقات جلدی کرنے والے، سبقت کرنے والے۔ اب ترجمہ یوں ہوگا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو حکم خدا کو بجا لانے میں دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یا قسم ہے ان فرشتوں کی
جو ہر روح کو فوراً اس کے ٹھکانے تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر وہ روح مومن کی ہے تو وہ فوراً جو مومن کی روح کا مقام ہے فرشتے وہاں اس روح کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ روح کسی مبغض آل محمد کی ہے، کسی کافر کی ہے، کسی منافق کی ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہوگا اس تک وہ فرشتے جلدی کے ساتھ پہنچا کر آ جائیں گے۔ اور صاحب تفسیر قمی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پر امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کا یہ فرمان تحریر کیا ہے کہ سرکار باقر علوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومنین کی ارواح بڑی جلدی سے جنت کی طرف سبقت کریں گی اور کفار کی ارواح بڑی جلدی کے ساتھ جہنم کی طرف سبقت کریں گی، اور یہ سبقت کرنے میں یہ فرشتے جو ہیں ان کی روح کو نکال کر جہنم کی طرف سبقت کریں گے۔ کب؟ جب کفار کی روح نکالیں گے، اور جنت کی طرف سبقت کریں گے تب جب کسی مومن کی روح نکالیں گے۔ 5ویں آیت فالمدبرات امرا، مدبرات تدبیر کرنے والے۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے جو 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک کاموں کی تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے مدبرات کہلاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ 4 فرشتے جو تمام نظام عالم میں مختلف کاموں پر مامور کیے گئے ہیں وہ فرشتے مراد ہیں۔ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہواؤں پر مامور ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام سبزیوں کو اگانے اور بارشوں کو برسانے پر مامور ہیں، اور اسرائیل ملک الموت ارواح کو قبض کرنے پر مامور ہے، اور حضرت اسرافیل جو ہیں وہ صاحب سور جو فرشتہ ہے وہ 1 سال سے لے کر اگلے سال تک کے امور اور مخلوقات تک رزق پہنچانے پر مامور ہیں۔ تو ان 4 فرشتوں کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں کہ جو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، ان کاموں کو سیٹنگ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ جو انجام دینے والے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی قسم ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے، اپنی مصنوعات میں سے اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کی خاطر جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر انسان کی قسم کھانی چاہیے تھی، فرشتوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ فرشتے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کے پابند نظر آتے ہیں۔ 6 آیت ارشاد ہوتا ہے یوم ترجف الراجفہ، یوم وہ دن، ترجف معنی ہے کانپنا، زلزلہ آنا، راجفہ شدید اضطراب پیدا کرنے والی۔ تو ترجمہ یوں بنے گا یوم ترجف الراجفہ، قیامت کے دن زمین کو شدید زلزلے کا جھٹکا دیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلی آواز اور بڑی اضطراب خیز آواز جو ہوگی اس آواز کو راجفہ کہتے ہیں، اور جو دوسری آواز ہوگی اس آواز کو رادفہ کہتے ہیں۔ 5 نمبر آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ان فرشتوں کی قسم کے جو تدبیر کرنے والے ہیں۔ 6 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے
کہ قیامت کے دن زمین کو زلزلے سے جھٹکا دیا جائے گا، زمین ہلنے لگ جائے گی۔ اور 7ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، اس پہلی آواز کے پیچھے ایک اور سخت ہنگامے اور مصیبت والا جھٹکا پڑے گا۔ رادفہ کا معنی ہے چیخ بلند ہونا، جیسے ردیف ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی پہلا جھٹکا لگے گا تو اس کو راجفہ کہا جائے گا، جب دوسرا جھٹکا اسی کی اتباع میں لگے گا تو اس جھٹکے کو رادفہ کہا جائے گا، کیونکہ یہ دوسرا جھٹکا جو زمین کو لگے گا، دوسری بار جو زلزلہ آئے گا وہ پہلے کی اتباع اس کے ردیف میں ہوگا۔ کیونکہ یہ جو زلزلہ ہوگا، یہ پہلے زلزلے میں پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور دوسرے کے جھٹکے میں انسان جو مردہ ہوں گے وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ جب راجفہ ہوگا تو زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسرا جھٹکا ہوگا تو جو قبروں میں موجود مردے ہوں گے وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اس دن حالت کیا ہوگی؟ آیت نمبر 8 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے قلوب یومئذ واجفہ۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں کے معنی میں ہے، دل، یومئذ اس دن، واجفہ لرز جانے والے، کانپنے والے ہیں۔ تو ترجمہ بھی بنے گا اس دن کچھ دل لرز جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس دن کچھ دل جو ہیں وہ لرز جائیں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے ابصارها خاشعہ۔ ابصار بصر کی جمع ہے جس کا معنی آنکھیں ہے، خاشعہ ذلیل، جھکی ہوئی، سہمی ہوئی۔ اس دن آنکھیں قیامت کے خوف سے جھکی ہوں گی، اس دن منکرین کی نگاہیں جھکی اور سہمی ہوئی ہوں گی۔ کیوں؟ اپنے لیے وہ کفار جو ہے وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس عذاب کی وجہ سے ان کے دل لرز جائیں گے اور آنکھیں سہمی ہوئی اور جھکی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے یقولون اذا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون لوگ کہیں گے انا کیا ہم لمردودون واقعی پلٹائے جائیں گے، حافرہ پہلی صورت میں۔ یعنی یہ کفار سوال کریں گے، یہ کفار کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹ کر پہلی صورت میں پھر اس دنیا میں بھیج دیے جائیں گے؟ کیا ہم موت کے بعد بھی پھر دنیا میں پلٹ کر آئیں گے؟ یہ وہ سوال کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔